بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے دنوں میں مری اور اسلام آباد کی وزٹ پہ تھا، اس میں دلچسپ چیزیں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آج اس وقت جو ہم آغاز کر رہے ہیں کراچی میں، ہمارے ایک بہت سالوں سے سننے والی بہت اچھی کلائنٹ اور خاتون لسنر ہیں. ان کو ہم عام طور پہ اریبہ کی ماں کہہ کے یاد کرتے ہیں. تو اریبہ کی ماں ماڈل کالونی میں رہتی ہیں اور رچو کو انہوں نے کہا، اجازت دی، اس لیے میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں، اور ہماری ایک منجلی بہن نے ہم سب کی زندگی کو یعنی یوں سمجھیں آگ لگائی ہوئی ہے. وہ ہماری زندگیوں سے کھیلتی ہے. شادی سے پہلے بھی اسے سازشیں کرنے کا شوق ہے، اسے لگائی بجھائی کا شوق ہے. چغلی کی وہ اتنی ماہر ہے. جو لیٹسٹ ان کو دکھ ہوا وہ اس فادرز ڈے پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو فون کیا اور کیا فادرز ڈے میری طرف منائیے، کیک کاٹیے، ہم کھانا کھائیں گے. مگر والد کی ہاں کے بعد کچھ گھنٹوں کا پتہ چلا کہ ان کا ارادہ بدل گیا ہے، اور وہ میری طرف ناظم آباد آنے کی بجائے بالکل اس کے الٹ گلبرگ میں چلے گئے، جہاں وہ منجلی بہن رہتی ہے. وہاں اس نے باقی بہن بھائیوں کو بلایا اور کیک بھی کاٹا اور تصویریں بھی شیئر کی، اور مجھے بہت خواری محسوس ہوئی. میں نے جب تفصیلات پوچھی، پتہ چلی، تو اس نے اسی گھر میں کسی بھابھی کو فون کر کے پوچھ لیا کہ ابا کا کوئی فون وون تو نہیں. انہوں نے بتایا کہ بہن کا فون آیا، تو ابا ادھر جا رہے ہیں فادرز ڈے کے لیے. تو اس نے فوراً یعنی وہ میٹھی بن کے اور عجیب و غریب شی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل اور ہاؤ ٹو، جسے کہتے ہیں کانسپائر دا تھنگس. تو انہوں نے کہا کہ میری وہ زندگی جو میں گھر میں تھی وہ بھی اس بہن کی وجہ سے بہت خراب گزرتی تھی. میں پڑھنے میں اچھی تھی، دکھنے میں اچھی تھی، ریلیشننگ میری بہت اچھی تھی، لیکن یہ ہمیشہ میری جڑیں کاٹتی رہی. اب بھی یہی کرتی ہے. اور ایک ان کی بہن جو ہے تیسری، وہ ملک سے باہر ہے، سو وہ بہت زیادہ اس پولیٹکس سے بچی رہتی ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا اب میں کیا کروں. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے سال فادرز ڈے کا انتظار کریں، اس سال والا سب گزر گیا. دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو ٹاکسک بہنیں ہوتی ہیں یہ ہر دوسرے تیسرے خاندان میں ہوتی ضرور ہے. اندر سے جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اپنے رنگ کا پرابلم ہو، انہیں اپنے میاں کے مال کا پرابلم ہو، انہیں اپنے گھر کا پرابلم ہو، انہیں لگے کہ باقیوں سے کمتر ہے، تو پھر یہ کمی دور کرنے کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں. سازشیں کرنے والے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ایک پرابلم ہے انسانوں کا کہ ہم اچھا تب دوسرے کو مانتے ہیں جب اس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا ہم اسے کم تر ثابت کر دیں. یعنی یہ عجیب سی بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو اچھا بنانا بنائیے، اچھا ثابت کرنا کیجئے، لیکن اس اچھا ثابت کرنے کے چکر میں آپ اپنی کسی سگے بہن بھائی کے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے، دباؤ ڈال کے اس کو ثابت کرو کہ یہ نااہل ہے، یہ خراب ہے اور میں بہتر ہوں. سماجی طور پہ برا، دینی طور پہ بہت برا. یعنی اس میں چغلی بھی آتی ہے، اس میں غیبت بھی آتی ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے آپ اپنے پیاروں کی، اپنے قریبی عزیزوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایسی لطیفے والی باتیں ہوتی ہیں کہ مطلب ایک خاتون نے بتایا کہ میری بہن کو جو میں نے ران بھیجی تو اس نے کسی بھابھی کو فون کر کے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا بھیجا. اس نے کہا مجھے اس نے گوشت بھیجا. تو وہ شام کو ران لے کے وہاں پہنچ گئی. یعنی وہ ران جو ادھر سے گئی تھی کہ اچھا اس نے تمہیں گوشت بھیجا، تھوڑا بھیجا ہوگا، اس کا دل ہی چھوٹا ہے، تم یہ کرو، یہ ران رکھ لو میری طرف سے. اور اچھا یہ بات چھپی نہیں رہتی، ہمیشہ وہ ہو جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک مزے کی بات بتائی. وہ کہتی ہیں کہ میں جب تک برین بوسٹر کھاتی رہتی ہوں تو تب تک میں رہتی ہوں کول اور کام رہتی ہوں، لیکن اس عید پہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا. تو برین بوسٹر کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی اس طرح کی جو فضول صورتحال ہے اس میں آپ کو انگزائٹی نہیں ہونے دیتا. اور آپ کا دیکھیں یہ ایک ایکسٹرنل حل ہوتا ہے کہ جب اندر انسان کے ادھم مچا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کسی پہ غصہ ہونے والے ہوتے ہیں، کسی سے ہیٹ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا آرام چین وہ خراب ہوتا ہے، دوسرے لوگ برے لگنے لگتے ہیں، نیند بھی خراب ہو جاتی ہے.
ایون اپنے بچوں کو بندہ ڈانٹنے لگتا ہے. بعض خواتین تو اپنے ذاتی میوں سے لڑ پڑتی ہیں اپنی بہن بھائیوں کی وجہ سے. سو اٹس پارٹ آف لائف. یہ لوگ اس طرح کے رہنے ہوتے ہیں, دفتروں میں بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں. یہ زندگی کی نرم تلخ جو بھی اس کو کہ ایک حقیقت ہے, اس کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے. ٹاکسک لوگوں کے بارے میں حکومت پاکستان نے کوئی قانون سازی نہیں کی, اور دینی طور پہ ایک احتیاط کی چھوٹی چھوٹی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں. اس میں بیچ میں رہو. جب بھی جیلسی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, تو یہ ٹاکسک لوگ خود جلتے ہیں, اپنے آپ کو لکڑی کی طرح جلاتے ہیں, پھر ساتھ دوسروں کو بھی گھسیٹ کے لاتے ہیں. اور تو ان کا بیٹا حل یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ اللہ سے تھوڑا تعلق اور بڑھا لیں, محبت وہاں سے ڈھونڈیں. جو آپ چاہتے ہیں ابا کی توجہ, تو وہ اللہ سے کہیں ان کا دل پھیر کے آپ کی طرف کر دے. ورنہ جتنی محبت ملتی ہے, میں بالکل فرینکلی آپ کو بتاؤں, اس حق میں ہوں کہ محبت کا بھی کوٹا ہوتا ہے, توجہ کا بھی کوٹا ہوتا ہے, جیسے رزق کا کوٹا ہوتا ہے. تو جتنا مل جائے اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے. یعنی بہت زیادہ بھی ملنے لگ جائے. ہماری ایک اور وہ بھی کراچی کی ہیں, ان کی شادی کو 1-2 سال ہوئے, تو وہ اپنے ماں باپ سے تنگ آئی رہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آ کے میرے گھر پڑے رہتے ہیں, اور ان کی بہنیں جاتی نہیں ہیں, اور پھر اپنے جو جیجا جی ان کو تنگ کرتی ہیں, اور انہی کی بیوی کے خلاف ان سے باتیں کرتی ہیں. تو انہیں بڑی مشکل سے اس عذاب سے نکالا تھا. پر تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ یہ زندگی میں چیزیں آتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے نہ کبھی خودکشی کرنی چاہیے, نہ کبھی دل برا کرنا چاہیے, اور نہ ہی اپنے آپ کو آئسولیٹڈ اور تنہا فیل کرنا چاہیے. رب ہے نا, اپنے بچے ہیں, اپنا میاں ہے, ان میں دلچسپی ڈھونڈیں اور اس پالیٹکس سے نکل جایا کریں. سازشیں کرنے والے کرتے رہیں گے, آپ سازشوں کا جواب نہ دیں, اس سے بے نیاز ہو جائیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں جواب ضرور دینا چاہیے, وہ بھی دے کے دیکھ لیں, اینڈ پہ خواری پھر آپ کو ہوگی, چونکہ آپ کو تو سازشیں کرنی آتی نہیں ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس, تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا, تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.